لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین تیرے دن جیسا دن کوئی نہیں ہے۔ اور جب حسین ابن علی کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے تو پھر حسین ابن علی جس زمین میں دفن ہے نا اس زمین جیسی بھی کوئی زمین نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بس یہ بات اپنے پہلو سے باندھ لیجئے گا اور یہ جملہ آپ کو بہت سی جگہوں پر کام آئے گا کہ حسین ابن علی جیسی مصیبت اور کوئی مصیبت نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جب یہ بیان ہوا نا تو روئے زمین پر پہلی مجلس عزا منعقد ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کلمات تعلیم فرمائے اور جیسے ہی نام مولا حسین علیہ السلام آیا ہے، ایک مرتبہ جناب آدم رونے لگے، کہا کہ میرا دل کٹ گیا، بیان مصائب حسین بعد میں ہوا، گریہ آدم نے پہلے کیا ہے۔ تو مان لیجئے نا کہ اللہ نے نام حسین میں ایک تاثیر رکھی ہے کہ جو سالم فطرت رکھنے والا سلیم الفطرت انسان سنے گا نام حسین کو ضرور اس کا دل نرم ہوگا۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیتوں میں تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلاؤ شفا ملے گی، یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر قرآن ناطق کے ناموں میں یہ تاثیر ہو تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارا، بس ہمارا ایمان کمزور ہو گیا کیونکہ ہم اہل بیت سے دور ہو گئے، مادیات کی طرف اتنا چلے گئے، ہم نے وسائل اور مٹیریل کی طرف اتنا رخ کر لیا کہ صاحب وسائل کو بھول گئے۔ اچھا، فبکا آدم و جبرائیل بکاء ثقلا، آدم بھی روئے جبریل بھی روئے۔ کیسے روئے؟ بکاء ثقلا، ایسے روئے کہ جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ زور سے رونا اور چیخ چیخ کر رونا حسین ابن علی کی مصیبت پر، اور حسین ابن علی کی مصیبت کے واقع ہونے سے پہلے یہ آدم کی سیرت رہی ہے اور یہ ہماری اور آپ کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی رو رہا ہے حسین ابن علی پر اور بہت شدید گریہ کر رہا ہے تو وہ اپنی فطرت کے عین مطابق کام کر رہا ہے، اسے روکیے نہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بزرگان یہ بیان کرتے ہیں، بزرگ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی معرفت اگر بڑھ جائے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اہل بیت کی فرد کا نام لیا جائے گا، اہل بیت کے افراد کا نام لیا جائے گا، یعنی کہ اماموں علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیے جائیں گے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہم اور آپ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نام حسین لیا جاتا ہے اور ہم رونے لگتے ہیں۔ رونے کے لیے کافی ہے شبیر تیرا نام۔ اب دیکھیے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت امام حسین کے نام کے صدقے میں، اور حسین ہے وارث آدم۔ تو دیکھیے کہ آج اب قیامت تک جو جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں روئے گا، پروردگار عالم اسے معاف کرتا چلا جائے گا، اسے مغفرت نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے۔ اب دیکھیے، سوال اس پر بھی ہوتا ہے کہ ایسے کیسے کہ ایک آنسو کے بدلے جنت مل جائے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو ریپیٹ کر دوں۔ آپ اپنے ایک آنسو کو نہ دیکھیں، آپ اس حسین کو دیکھیں کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا۔ اب یہ جو ایک آنسو ہے نا، یہ اس حسین سے جڑ گیا ہے کہ جو اللہ سے اتنا قریب ہے کہ اگر یہ ایک آنسو بھی اس عظیم حسین سے جڑ جاتا ہے تو آنسو جن آنکھوں سے نکلتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ آنکھیں کل قیامت میں نہیں روئیں گی، یہ آنکھیں کل قیامت میں نہیں روئیں گی کہ جو آج حسین پر روئی ہیں۔ حسین پر رونا انسان کو معافی دلاتا ہے، جیسے آدم کو نام حسین ابن علی نے معافی دلوائی، اسی طرح سے حسین ابن علی پر گریہ کرنا ہمیں اور آپ کو معافی دلواتا ہے۔ اور استغفار کے اور معافی اللہ سے طلب کرنے کے بہت سارے راستے ہیں کہ جن دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ البکا علی الحسین ہے، سب سے بڑا دروازہ۔
کہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے پر اگر انسان آ جائے، یعنی کہ اپنے آنسو لے کر اللہ کے پاس آ جائے، اللہ کہے گا یہ تو جو لے کر آیا ہے نا میرے پاس، اسے میں رد نہیں کر سکتا، میں نے تجھے معاف کیا۔ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر مزدور کو بلاتے ہیں، اور مزدور یا ہمارے حق میں اگر کسی نے کوئی ایسی گستاخی کر دی کہ ہمارا حق تلف کر دیا، ہمارا حق ضائع کر دیا، تو ہم کتنی مرتبہ اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ ہماری کریمی ہوتی ہے، یہ ہماری سخاوت کا انداز ہے کہ ہم ہمارے حق کو تلف کرنے والے کسی انسان کو اپنی مرضی سے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی معصیت کو انجام دیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا کو ناراض کرنا حسین کو ناراض کرنے جیسا ہی ہے۔ لیکن اگر انسان سے غلطی ہو گئی اور وہ اگر معافی چاہتا ہے تو کہاں جائے؟ کہاں جائے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر میں موجود پانی پر موجود جاگ کے برابر ہیں، تب بھی مجھ سے نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ میں نے حسین کی بارگاہ میں رونے والی آنکھوں کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ تو اب سوال یہ انسان رونے والے سے سوال نہیں ہو رہا ہے، یہ سوال اللہ سے ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی شک کر رہا ہے نا، تو یہ شک امام حسین کے ساتھ شک نہیں ہو رہا ہے، یہ شک اللہ کے کرم میں شک ہو رہا ہے۔ اور کیا تھا انداز حسین ابن علی کے معافی کا؟ انداز کیا تھا کہ جب حر جیسا حر وقت آخر بھی آ رہا ہے، امام حسین اسے بھی واپس نہیں پلٹاتے، کہتے ہیں کہ حر آ جاؤ، تم آ جاؤ تم۔ اچھا مگر اگر حر بھی اگر آ رہے ہیں نا، تو وہ کیا کہہ کر آ رہے ہیں؟ دوست کیا کہتا تھا حر سے کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس وقت میں جا رہا ہے، نہ تجھے حسین قبول کریں گے، جب واپس آئے گا تو اس فوج کا غدار کہلائے گا۔ ایک مرتبہ حر جملہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست میں جانتا ہوں کہ میں کس در کو کھٹکھٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر جب حر آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام، مولا عباس بھی آئے استقبال کے لیے، شہزادہ علی اکبر بھی آئے ہیں استقبال کے لیے، اور مولا حسین ابن علی خود اپنی سواری پر تشریف لے آئے حر کے استقبال کے لیے۔ وہ جملہ جو مولا حسین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا کہ ثقلت کا امکا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نہیں جانتا کہ تیری کتنی بڑی خطا ہے، تو نے کیا کیا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ وہ جملہ ایک مرتبہ تبدیل ہو گیا، جیسے ہی حر در حسین پر آ گیا، اب وہ جملہ تبدیل ہو گیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مختعت امک اسمت کل حر، اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھ کے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس لیے کہ انت حر فی الدنیا و سعید فی الاخرہ، اس لیے کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی سعادت مند ہے۔ اور اس کے بعد جناب حر نے مولا حسین علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے قبول کر لیا تو مجھے اپنے بیٹے کا انجام بالخیر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دیجیے میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے اپنی جان آپ پر قربان کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد میرا بیٹا گمراہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ حر کا بیٹا چلا، جنگ کی، زخمی ہوا، جیسے گھوڑے سے گرا، اپنے بابا کو سلام آخر کہا اور اپنے بابا کو مدد کے لیے بلایا۔ جیسے ہی حر ایک مرتبہ آگے بڑھا، ابھی جوان کے سرانے پہنچا ہی تھا، کیا دیکھا؟ حسین ابن علی پہلے سے حر کے جوان کے سر کو اپنی زانوں پر رکھے بیٹھے ہیں۔ حر نے کہا مولا آپ کیوں تشریف لے آئے؟ ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا نہیں جانتا، جوان لاشا بوڑھا باپ ہے، میں سلام عرض کروں گا غریب زہرا حسین ابن علی پر۔ آقا حر کے جوان کا خیال، حر کے بڑھاپے کا خیال مگر ہے جب اپنے جوان کے سرانے پہنچے ہیں، کوئی نہ تھا جو یہ کہتا اے حسین جوان لاشا بوڑھا باپ ہے، بس خود ہی اپنے جوان کے سینے سے برچھی کا ٹوٹا ہوا اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین
وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون.